السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اجر دے۔ آپ کا میسج میں نے پڑھا، لیکن ایک جملے کا بہت مزہ آیا جو آپ نے لکھا ہے کہ تمام دنیا کے لیے دعا کرے۔ پہلے یہ مجھے بتا دے کتنے مسلمان مر گئے کرونے سے؟ مسلمان کتنے مر گئے؟ مسجدیں بند ہو گئی، خانہ کعبہ بند ہو گیا، مدینہ بند ہو گیا، مرے کتنے ہیں کہ میں اس کے لیے دعا کروں یا اللہ جو مرے ہیں اس کو بخش دے، جو بچ گئے ان کو سلامت رکھے۔ حالے کوئی مرا نہیں ہے۔ ٹرمپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے کا نام کرونا ہے۔ آپ کو جو ہے سیاست کی سمجھ نہیں آئی عمران خان کی جو یہ کر رہا ہے؟ ہمارے انگریز تو ہمارے منہ پہ لعنت بھیج رہے ہیں کہ آپ اسلامک انجینئر چینل تو کھول کے دیکھ لے، انگریز مسلمانوں کا کیا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کرونا مکے مدینے سے پھیلا اور ہم انگریزوں کی طرف آیا، اور اس کا ہمارے پاس وہ انگریز کہتا ہے ثبوت یہ ہے کہ ہمارے گرجے کھلے ہیں، ہمارے مندریں کھلی ہیں، ہمارے گوردوارے کھلے ہیں، مکہ مدینہ بند ہے۔ نہ ہمارے بت دھل گئے، نہ ہمارے مسیحا کی تصویریں دھل گئیں، نہ ہمارے گرجے دھل گئے، اور تمہارا خانہ کعبے پہ سپرے ہو رہا ہے، اور تمہارے مدینے کی جالیوں پہ سپرے ہو رہا ہے، تمہارے ریاض الجنہ میں سپرے ہو رہا ہے۔ یار خود سوچ تو لیں، ہم تو اپنے سجدوں پہ مشکوک ہو گئے۔ سجدہ لگاتے ہیں جدھر مسلمان مسجد میں، تو بعد میں اس سجدے پہ سپرے کیا جاتا ہے کہ مسلمان کے سجدے کی وجہ سے کرونا آیا ہے۔ خود بھی تو سوچ لو یار، کیا کر رہے ہیں ہم؟ مسجدوں کی صفیں دھل گئیں، انہی صفوں پر ہم خدا کے سامنے روتے رہے۔ آج اپنی صف پہ ہم مشکوک ہیں، آج ہم اپنے پیغمبر پہ مشکوک ہیں۔ وہ انگریز کہہ رہا ہے اس چینل میں کہ دیکھیں کرونا جو ہے وہ اس روزے سے نکلا ہوا ہے، کیونکہ ان جالیوں پہ سپرے کیا جا رہا ہے، ہمارے گوردواروں میں نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے مسلمانوں نے کہا تھا، علماء نے، کہ یہ انگریزوں پر عذاب آیا ہوا ہے، ان تو تیرا پیغمبر بھی لپیٹ میں آیا، تیرا خدا بھی لپیٹ میں آیا۔ تو وہ کہتا ہے ہم اپنے گرجوں میں، اپنے مندروں میں، اپنے بتوں اور مسیحا کے سامنے سجدے لگا کے کہتے ہیں کہ اے مسیحا، اے ہمارے بت، تو مسلمان کے خدا اور پیغمبر کو بھی بچا لے، بیچارے مجبور ہیں، پھنس گئے ہیں۔ کیا جواب دیں گے اس انگریز کو؟ اب جواب موبائل ہے تمہارے پاس، کھول کے تو دیکھ لو اپنے سجدوں پر۔ ہمارے ایک مرید جو ہے ادھر مسجد میں گیا، کہتا میں ایک انتظامیہ ماسک چڑھا ہوا تھا، اس کو میں قرآن دے رہا تھا، کہتا نہیں قرآن کو ہاتھ نہ لگایا کر، اس میں کرونا ہے، لوگوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ قرآن پہ مشکوک ہیں، اپنی صف پہ مشکوک ہے، اپنے سجدے پہ مشکوک ہے۔ وضو کر کے مسجد میں آ رہے ہیں تو ہمارے ہاتھوں پہ سپرے کیا جا رہا ہے، اپنے وضو پہ مشکوک ہو گئے۔ بخاری کی حدیثیں کدھر گئی؟ قرآن کی آیات کدھر گئے؟ نبی نے ہمیں کہاں تک پہنچایا اور ہم نے نبی کے ساتھ کیا کیا؟ خدا نے ہمیں کیا عزت دی، ہم نے خانہ کعبہ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ حدیث سے لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین کا بہترین پانی جو ہے زمزم ہے۔ تو زمزم میں جو ہے کہتا کدھر شفا ہے، وہ انگریز کہتا ہے تیرا زمزم کدھر گیا؟ بخاری کی وہ حدیث کدھر گئی باب الفتن کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے ہر گلی پہ فرشتے مقرر ہیں، نہ دجال آ سکتا ہے مدینے میں، نہ طاعون آ سکتا ہے، اور وہ انگریز کہتا تیرا نبی تو خود لپیٹ میں آیا۔ کیا جواب دیں گے؟ کدھر گئے بخاری؟ کس چیز کے جو ہے مولوی اذانیں دے رہے تھے؟ کتنے بندے مرے تھے جو اذانیں دے کے جو ہے کرونے کو بگا رہے تھے؟ ان کدھر گئے وہ مولوی جو اذانیں دے رہے تھے؟ اہل حدیث کی ایک اذان سنیوں کو چبھ رہی تھی کہ وہ جو ہے تہجد کی اذان آتی رہی ہے، جو کرونا کی 7 اذانیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ خدا را جو ہے کوئی سیاست بھی سمجھو، یہ ماس کے انگریزوں کے طریقے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، انہوں نے مرنا ہے، ان کے لیے عذاب ہے، کرونے ہیں، سونامی طوفانے ہیں، زلزلے ہیں، لعنتیں ہیں، کار و غضب ہے، مسلمان کے لیے کچھ نہیں۔ ورنہ مجھے دکھا دے اٹلی میں کتنے مسلمان مرے، پورے اٹلی میں ہزاروں تعداد میں کافر مرے، مسلمان ایک ہی نہیں مرا۔ افغانستان میں پٹھان آج بھی جو ہے وہ کہہ رہے کہ امریکہ کو ذلیل کر کے ہم نے نکال دیا، اب یہ ہمیں ڈرا رہا ہے کہ کرونا ہے۔ عمران خان تو ہاتھ جوڑ کے جو ہے بھیک مانگنے کے لیے کر رہا ہے، انہوں نے 5 لاکھ لوگ مروا کے بھوک سے جو ہے وہ لسٹ بنا کے پیش کرنا ہے، اور تو بھی وہی باتیں کر رہے ہیں۔ خدا را خوف کرے، اپنی نماز پڑھے۔ مسجدیں ویران ہو گئی، جمعے ویران ہو گئے، شب برات ویران ہو گیا، کیا کدھر مسلمان جائے؟ موت سے بھاگ سکتے ہیں؟ خدا کے کار و غضب کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی یہ میسج دوبارہ اگر ایسے آ گیا پھر آپ مجھ سے کہیں گے کہ جو پیر نے میری بےزتی کی۔ خود سوچ لے، عقل سے کام لے لے۔ کہتا پٹھان پاگل ہے، ایک پٹھان نے 25 کروڑ عوام کو پاگل بنائے رکھا ہے، جو گھروں میں بیٹھ کے جو ہے ذلیل کر رہے ہیں، اور پھر بھی تم کہتے ہو پٹھان پاگل ہے۔ تمہیں پاگل بنائے رکھا ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ فیصل آباد میں کتنے بندے مرے، ستارہ کالونی میں کتنے مرے،
میڈیا کے باتوں پہ جا رہے اتنے مرے امریکہ میں اتنے مرے. کبھی میڈیا نے یہ بھی بتایا کہ کشمیر میں کتنے مرے, فلسطین میں کتنے مرے؟ وہ بتائے. امریکہ کے مرنے کی تجھے جو ہے فکر پڑی ہے؟ کوئی امت مسلمہ پر عذاب نہیں ہے. امت مسلمہ نبی کی بددعا لگے, انہیں نبی کو مشکوک کیا, انہیں ریاض الجنہ کو مشکوک کیا. جدھر جو ہے سجدے کے لیے ترستے تھے لوگ, آج وہ کہتے تیرے جنت میں بھی کرونا آ گیا. انگریز کہتا ہے تیرے نبی کے جو ہے جالیوں سے کرونا آتا ہے, کیوں سپرے کر رہے ہیں؟ کدھر گیا تیرے نبی کے حدیث ہے؟ کدھر گیا تیرا زمزم؟ کدھر گیا تیرا خدا؟ خدا را خوف کرو مسلمانوں. کچھ اپنے گریبان میں بھی جان کے دیکھو, سیاست بھی سیکھ لو. یہ سب سیاست ہو رہی ہے, باقی کچھ نہیں ہے. خدا کی عبادت کرو. اب تو مولویوں نے یہ بھی فتوے دے دیے کہ رمضان بھی جو ہے گھر میں گزار دو, تراویح بھی گھروں میں پڑھو, جمعے بھی گھروں میں پڑھو. امام ابو حنیفہ کا وہ فقہ بھول گئے سارے مولوی, جو کہتا کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا, جمعہ مصر میں ہوتا ہے, یعنی شہر میں یا کسی قصبے میں. آج گھروں کے اندر جمعے ہو رہے ہیں, 2 3 بندے. یہ کون سی شریعت آ گئی؟ ایک بندہ ادھر کھڑا ہو جائے, ایک جو ہے 4 فٹ پہ 10 فٹ پہ کھڑا ہو جائے. اور پہلے کہتے تھے یہی مولوی کے مکروہ تحریمی ہے, آج نیا دین آ گیا کہ اتنے فاصلے پر جو ہے جمعے جو ہے. خدا کے سامنے شرم نہیں آتی کہ ماسک چڑھا کے مسجد میں آ کے جو ہے خدا سے بھی بندہ حیا کرے؟ تو خدا را یہ باتیں نہ پھیلائیں, نہ کسی کو یہ کہیں کہ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں تاکہ یہ وبا ٹل جائے. بلا کدھر آ گئی؟ وبا کدھر آ گئی؟ تیرے گھر میں کتنے مرے, کتنے پیر مرے, کتنے مولوی مرے؟ مرا تو ایک بھی مسجد میں نہیں. تو یہ کیا جو یہ سب ڈرامہ ہے؟ سیاست سیکھ لے پہلے, پھر آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ سب کھیل ہے جو ہمارے ساتھ یہود و نصارہ کرے. اسرائیل میں کیوں بلا نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں پہ رحم کرے. خود اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے, آیت نمبر 153 آیت نمبر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو خدا رسول پہ ایمان لے آؤ, دوبارہ ایمان لے آؤ, سچے دل سے ایمان لے آؤ. یہ بناوٹی ایمان چھوڑ دو, نہیں ہے تو خود ترجمہ پڑھیں. سورہ نساء کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, آمنوا باللہ ورسولہ, خدا رسول پہ پھر ایمان لیا. یہ ہمیں کہہ رہا ہے, صحابی کو نہیں کہہ رہا, امام حسین کو نہیں کہہ رہا, اہل بیت والوں کو نہیں کہہ رہا. یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کچھ سوچ لو جو ہے کہاں پہنچایا تھا اور کیا تم لوگوں نے کیا. خدا را خوف کرو. یہ مسلمان تھے, مسلمان تھا, خالد بن ولید زہر سے نہیں مرا, اور یہ کرونے کے ڈر سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جاہل بنے بیٹھے. ان جو ہے آئیں گے جو ہے میدان میں نکلیں گے, ہاں جب بھوک زیادہ ستائیں گے نا, پھر پتہ چل جائے گا کہ کرونا کدھر گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کرونا نہیں آتا. میرا دعویٰ ہے, میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ جس نے مجھ سے سلام ایک مرتبہ لیا ہے, میرے پیچھے نماز پڑھی ہے, میرے کولر میں پانی پیا ہے, اس کو کرونا نہیں ہوگا. یہ میرا دعویٰ ہے. اگر ہوا کہ وہ مجھے فائر کر کے میرا خون معاف ہے کہ شاہ جی تیری وجہ سے ہوا ہے. تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ 10 سال ہو گئے لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں. کیسے خطرناک مریض ہے, نہ میں نے ہاتھ دھویا نہ میں مرا, تو تجھے موت کس طرح پڑتی ہے؟ کس نبی کا کلمہ پڑھا, کس قرآن کی آیاتیں پڑھیں, کس خدا پہ تو نے ایمان لے آیا؟ کہ انگریز اپنے بت پہ یقین کرتا ہے اور مسیحا پہ یقین کرتا ہے, اور تجھے اتنے عظیم نبی خدا پہ اور اتنے عظیم قرآن پہ یقین نہیں آیا, اپنی مسجد کے صف پہ یقین نہیں, اپنے سجدے اور وضو پہ یقین نہیں آیا. کس چیز کے مسلمان رہ گئے؟ اللہ عز و جل ہماری اصلاح فرمائے.